قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ یوسف شروع ہے. 13واں پارہ بھی شروع ہوا. پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تواضع اور نفس کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں اور یہ سبق دے رہے ہیں کہ کسی کا بھی نفس نیکی کا طرف حکم نہیں دیتا، برائی کا دیتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کر دی جائے تو پھر لفامہ، پھر اس سے ترقی کر جائے تو پھر مرضی کیا ہو جاتا ہے. اس وقت نے فرمایا میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، نفس کی اصلاح کر لے تو پھر نیکی کا حکم بھی آتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. قال الملك ائتوني به. بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر اپنے پاس بلایا، بات چیت کی، بڑا متاثر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے حکومت کے معاملات میں میرے معاون بن جائیں. اب آپ انک یوم لدینا مکین امین، آپ بڑے مرتبے والے ہیں، امانت والے آدمی ہیں، آپ جیسے لوگوں کو ہی حکومت کرنا چاہیے. تو فرمایا اگر میری مدد آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے اس مشکل کام کو جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، اس کا آنے والا مشکلات ہوگی، زراعت، خزانے وغیرہ یہ جو امور ہیں وہ میرے سپورٹ کر دیں. انشاءاللہ میں انی حفیظ علیم، میں جانتا بھی ہوں اس بارے میں اور انشاءاللہ نگاہ بانی بھی خوب کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکومت تک پہنچا دیا ہے. اب ان کی مرضی جہاں چاہیں بسیں رہیں اور پورے ملک میں اس کی حکومت ہے. میرا تو اب نام ہی رہ گیا، اب ان کے کام لگا. اس کے بعد سارا قصہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نہیں بیان کیا، موٹی موٹی باتیں اللہ نے بیان کی. وہ 15 سال وہ پہلے جو 7 سال تھے وہ گزر گئے اور دوسرے 7 سال جو قحط والے تھے وہ آ گئے. تو قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسروں سے مدد مانگنے کی درخواست نہیں کی. جس طرح آج کل تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے پوری دنیا کے سامنے سارے ملک والے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قحط لمبا ہو گیا ہے، ہمارے ملک سے بھی باہر چلا گیا ہے. جو لوگ قحط زدہ ہیں میرے پاس ہیں، میں ان کی ضرورت کو پورا کر دوں گا. اللہ سبحان اللہ، کہ ہماری مدد کرو. وہ فرماتے ہیں ہم ان کی مدد کریں. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کے بھائی تو
کہ ملک سے باہر رہتے تھے، ان کو بھی اب پتہ چلا، وہ بھی قحط زدہ ہو گئے، تو وہ پہلی بار یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت نے پہچان لیا، اور وہ نہ پہچان سکے، خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ بچہ بادشاہ بن جائے، ذہن بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا یہ میرے وہی بھائی ہیں۔ اب پوری قدرت ہونے کے باوجود تحمل اور صبر اور پیار اور شفقت کو دیکھو، ان کو کہا کچھ نہیں بلکہ ان کی عزت احترام اکرام کیا، سبحان اللہ۔ اور سامان ان کا باندھ کر اپنے غلاموں سے، اپنے نوکر چاکروں سے، عملے سے بندھوایا، اور ان سے کہا بھائی ایک شرط ہے، دوبارہ آنے پر جو تمہارا بھائی ہے باپ کی طرف سے اس کو بھی لانا۔ یہ تو کیسے انہیں پتہ چل گیا؟ وہ تو آخر حالات تو پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، اور ساری باتیں یہاں تو نہیں پوچھے بھائی اتنے بھائی ہیں، کتنے پیچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی وہ ایک بھائی جو تمہارا رہتا ہے اس کو بھی لانا، اور ساتھ شرط اور کڑی رکھ دی، اگر تم نہ اس کو لائے تو پھر میں تمہیں بھی کچھ نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے باپ کو ورغلائیں گے، یعنی سمجھائیں گے کہ وہ بھیجنے دو، مشکل ہے ہمارے ساتھ لیکن پھر بھی کوشش کریں گے۔ واپس پہنچ گئے، باپ سے بات چیت ہوئی، مونیا من الکیل فاحسن، ہمیں تو کیل سے روک دیا گیا، یہ تو کتنے دن کھائیں گے، کتنے مہینے کھائیں گے۔ دوبارہ کی شرط لگائی گئی ہے بھائی کو بھی لینا، تو آپ مہربانی کریں ہمیں بھائی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کیل اور لائیں گے، غلہ اور لائیں گے۔ فرمایا نہیں، میں نے پہلے تمہارے اوپر اعتماد کر لیا تھا یوسف پر، اب نہیں دوبارہ تمہارے اوپر اعتماد کرنے کے لیے۔ اچھا مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد سامان بعد میں کھولا، بات پہلے ہوگی، سامان کھولا تو وہ ساری قیمت جو انہوں نے غلے کی دی تھی وہ بھی ان کے سامان میں واپس کر دی گئی ہے۔ وہ کیسا آدمی ہے، پیسے بھی واپس کر دیے، جو بھی وہ کرنسی چلتی ہوگی۔ پھر باپ کے پاس آیا، ابو جی کیا ہم اور کیا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں سامان بھی دے دیا، غلہ بھی دے دیا، ہماری ساری پوری باقی وہ بھی واپس کر دی، اتنا اچھا آدمی ہے، تو آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ بھائی کو بھیج دیں، ہمارے ساتھ ایک غلہ اونٹ کا ایک اور زیادہ بھی آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے مجبور کر دیا۔ فرمایا اچھا میں بھیجتا تو، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کسی علاقے میں آ جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ تو پھر سارے ایک جیسے ہوں گے، صرف وہ بچ جائے اور باقی تم آ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے چلو پھر جاؤ، لے جاؤ، لیکن ایک میری نصیحت اور ہے کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو کٹھے نہ داخل ہونا، 11 بھائی ایک جیسے نوجوان نبی کے بیٹے خوبصورت کہیں نظر نہ لگ جائے، تو اس واسطے مختلف دروازوں میں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے داخل ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میری تدبیر ہے، میں اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اسی طرح بیٹوں نے کیا جس طرح باپ نے کی تھی، لیکن اس کام نہیں آئی، نظر لگی گئی ان کو۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اب ان کو ٹھہرایا، بھائی بھی آ گیا، دیکھ بھی لیا، بتایا تھوڑی، بتانا نہیں ہے۔ اب ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک کمرے میں 2 آدمی رہیں گے، دو وہ 10 آدمی تھے، 5 کمرے، 11واں بچ گیا، وہی بھائی بچ گیا، تو فرمایا چلو تو میرے ساتھ ہی رہے۔ اب 2 بھائی کٹھے اس طرح ہو گئے۔ کیا تدبیر! جب تیاری ہوئی واپسی کی، بھائی کو تسلی دی، آنا بھائی کو تو بتا دیا، اب ہم بھی نہ ہوں، میں تیرا بھائی۔ پہلے ادھر ادھر اس سے پوچھا اور باتیں ساری قرآن سے نہیں کی کہ تیرا کوئی بھائی تھا، یہ ہے وہ، ایسی باتیں پوچھی ہوں گی،
اس نے بتایا، انہوں نے کہا پھر بھی کہ میں تیرا بھائی بن جاؤں تو پھر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی تو بن جائے گا، لیکن آپ میرے باپ یعقوب اور ماں کا نام بھی لیا، ان کے بیٹے تو نہیں ہے نا، بے شک بھائی تو بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں انہی کا بیٹا ہوں، ہمارے بھائی ہیں. پھر اس کو تسلی آ گئی، تسلی آ گئی. اب جب واپسی ہو گئی تو واپسی کے بعد ابھی تیار کیا سامان تیار کرنے کے بعد اپنا ایک بڑا قیمتی پیالہ اس سامان کے اندر رکھوا دیا. اب بھائی کو روکنے کی تدبیر ہو رہی ہے، سامان کے اندر رکھوا دیا. جب وہ تیار ہو کے جانے لگے تو بات آئی، ایت علی و انکم لسارقون، وہ قافلے والوں تم تو چور. چوری کیا ہو گئی؟ کیا گم گیا؟ گم تو گیا بادشاہ کا ایک بہت عظیم پیالہ ہے، وہ جو آدمی اس کو لائے گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، ایک اونٹ غلے کا اس کو اور بھی دلوا دوں گا. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں ہم فساد نہیں کرتے، ہم نبوت کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم چوریاں نہیں کرتے. انہوں نے کہا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یہ بتاؤ، اگر چوری تمہیں میں سے مل گئی تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی، آپ ہی بتا دیں. انہوں نے کہا ہمارے ہاں سزا یہ ہوتی ہے جو چور ہوتا ہے اس کو جو ہے جس کی چوری کی اس کے پاس 1 سال رہنا پڑتا ہے، قید رہنا پڑتا ہے، وہاں ادھر رہے گا. تو چلو یہی سزا ٹھیک ہے. سامان کی تلاشی شروع ہو گئی. قبل بھی آئے آپ نگرانی کر رہے ہیں، لیکن پہلے دوسرے بھائی کے سامان کی تلاشی. اگر پتہ تو تھا نا کس سامان میں ہے، لیکن دوسروں ان کو اعتبار ہو یہ نہ ان کو پتہ ہے آپ ہی رکھا ہے. سب کا مال پیغمبر تلاشی نہیں کہیں نہیں ملا، باقی اسی بھائی چھوٹے بھائی کا سامان بچا. انہوں نے کہا یار ہم اس کی تلاشی نہیں کہتے، کوئی بات نہیں، جو باقیوں سے نہیں نکلا تو اس کے بعد ہی نہیں ہوگا. نہیں ایک اور اس کی تلاشی ضرور لیں، بعد میں نشان چھوڑنا پڑے. انہوں نے چلو وہ تلاشی نہیں نکلا ہے. تو باقی اعتراض ہوتا تھا کہ خود ہی سامان ڈال کر چور بھی انہیں کہا کہ یہ دھوکہ بازی ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ طریقہ ہم نے یوسف کو سمجھایا، یہ کام میرا ہے، یوسف کا نہیں ہے. اس واسطے ہم جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہم نے اس کو ادھر رکھنا تھا، بادشاہ عزیز مصر کی قانون میں تو یہ نہیں رکھ سکتے تھے، انہیں سے کروایا تو ان کے قانون کے مطابق رکھ لیا. تو یہ ہم نے ان کو بتایا نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے. اب ان سے ایک اور غلطی ہوئی، کہنے لگے اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی. پہلے تو کہتے ہیں ہم چور ہیں ہی نہیں، اب الٹ ہو گیا. اب کہتے ہیں اگر اس کی چوری ہے تو پھر اس کے بھائی نے بھی چوری کی. یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام کو غصہ تو بڑا آیا ہوگا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں دبا لیا، نہیں کوئی چیز ظاہر نہیں ہونے دی. یہ چور تم مجھے تو اپنے چوری کر کے باپ سے جندر ڈالا تھا، چوری تو تمہاری ہیں، تو اس کے لاتے باہر. اب کہنے لگے حضرت اس کا باپ ہے بوڑھا، وہ اس نے ہمارے ساتھ بڑے عہد کیے تھے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، اس کو ہمارے ساتھ واپس جانے دیں. فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو مجرم ہے سزا اس کو ہوگی، یہ نہیں ایک جگہ دوسرا لے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ یہی رہے گا. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب بادشاہ نے نہیں مانا تو ناامید ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا. وہی بڑا بھائی جو پہلے ہی بچایا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کو قتل نہ کرو، چلو کنویں میں ڈال دو.
تو اب وہی کہتا ہے کہ بھائی تجھے پتا ہے باپ کے ساتھ کیا وعدہ کر کے آئے ہو، پہلے یوسف پر بھی تم زیادتی کر چکے ہو، میں تو واپس نہیں جاتا جب تک کہ یہ اس سے رہائی نہ ہو جائے یا میرا باپ خود نہ بلا لے، میں جانے کا وقت کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اور جا کر ان آنکھوں کو کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم ظاہر کے تو گواہی میں غیب کو تو ہم نہیں جانتے تھے کیا ہو گیا، تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی چیز ہوئی، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم جس قافلے میں ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں اور جس بستی سے آئے ہیں وہاں سے بھی معلوم کر لیں، اس بات میں ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم، یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب بھی تم نے بات بنائی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، چوری کوئی نہیں، بات بنائی گئی۔ اب اگر یوسف کو ساتھ ملا کر کہیں تو پھر واقعی بات بنائی گئی ہے، اگر یوسف علیہ السلام کو ہٹا کر کہیں تو پھر انہوں نے بات نہیں بنائی تھی، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس واسطے انہوں نے ظاہری اصول کے مطابق فرمایا تم نے بات بنائی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کو رہا، تین چلے گئے الگ، ایک اپنی مرضی سے نہیں آیا، ایک پہلے چلا گیا وہ بادشاہ بن گیا ہے، اور دوسرا آپ اس چوری کے الزام میں وہاں رہ گیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ إِلَىٰ أَسَفَ عَلَىٰ يُوسُف، منہ پھیر لیا ادھر، افسوس کے طور پر کہنے لگے افسوس ہے مجھے جو بات یوسف کی ہے، یہ تو چلو آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی، کوئی یوسف کدھر ہے اس پر مجھے افسوس ہے۔ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، پھر گھر والوں نے تانے دینا بھی شروع، تفتہ تذکر یوسف، آپ یوسف کا ہی تذکرہ چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ زور ہو جائیں گے، بات چھوڑے اتنی مدت ہو گئی، اب کہاں ہے وہ؟ فرمایا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں تمہیں یہ کہتا ہوں بھائی بیٹو جاؤ ایک دفعہ پھر تم تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں، اچھا یہ ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری بار اب ان کے پاس سامان جو ہے نہیں، یعنی کرنسی پیسے بھی نہیں ہیں، جو بھی چیز جس جیسے لگتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، بڑا قحط ہے، پریشانی ہے، ہمارے پاس بس کھوٹی چاہتے، پتہ نہیں وہی کھوٹے سکے نہ ہوں جو یوسف علیہ السلام کو بیچ کر لیے تھے، وہاں بھی یہی لفظ آتا ہے سامان بخش میں کھوٹے سے سامان، اب کیوں ادھر ہی ہوئی کہہ رہے شاید وہی لے ہیں، اب ہماری مرضی یا آپ کی مرضی، تو سب اس کا بھی مال پورا دے دیں اور کچھ اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، جیسا کہتے ہیں دے دے سخی راہ مولا تیرا اللہ ہی اٹھا لائے گا۔ آپ یہ مانگنے کھڑے ہیں اسی کے پاس جس کو انہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی تھی، اس کے سامنے پر کھڑے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی، پہلے بتا دیتے لیکن نہیں بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی رہنے دو، ابھی حال نہیں کھولنا۔ اب جب یہ حالت ہو گئی، وہ بھکاری بن کے کھڑے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اللہ اکبر، بھائی جانتے ہو تم نے پہلے جو یوسف اور بھائی کے ساتھ جہالت کی عمر میں کیا تھا، وہ ہمیں پتہ ہے، یوسف کا نام سن کے ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی، یوسف یہاں سے کہاں آ گیا، اس کو کیا پتہ یوسف کیا چیز ہوتی ہے، اللہ سبحان۔ اب شک پڑ گیا شاید یہی یوسف نہ ہو، وہ بھی بک کر مصر ہی آیا تھا نا، مصر والا بھی خریدا تھا، یہی ہو۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یوسف ہے؟ جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا کوتاہی نہیں کرتے۔ اب حفاظت کر رہے ہیں، اللہ نے خدا کی قسم آپ کو ترجیح دی ہے، اور ہم گناہگار ہیں، آپ جو مرضی ہے سزا دیں، ہم تو سامنے آپ
فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ڈرنے کی بات نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اب میرے باپ کی یہ قمیص، میری قمیص لے جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی جو نظر کمزور ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے گی، اور پھر تم سب سارا خاندان شاہی خاندان بن گئے ہو، سارا میرے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر سے قافلہ چلتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں گھر والوں کو جو پیچھے تھے کہ مجھے اگر بوڑھا بہکا ہوا نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا وہی بھائی کی باتیں کی ہے نا، فی ضلال قدیم، اب یوسف کی کیا بات ہے؟ اچھا نہ مانو تو اتنے میں وہ قافلہ آ گیا، تو وہ قمیص آنکھوں سے لگائی، نظریں تازہ ہو گئی، خوشی ہو گئی، اور پھر یہاں گھر والے معذرت کر رہے ہیں ہم نے گستاخی کی، آپ ہمیں معاف کر دیا، استغفار مانگی، ٹھیک ہے میں مانگوں گا پچھلی رات انشاءاللہ تمہارے۔ تو اب تیسری چوتھی دفعہ اب سارا خاندان پکا تیار ہو گئے، آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے آگے استقبال کیا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، شاہی تخت پر بٹھایا، اور باقی اگر تخت چھوٹا نہیں ہوتا اپنے بھائیوں کے ساتھ بٹھایا۔ یہ منظر دیکھ کر اور باپ بھی یعقوب علیہ السلام اور ماں بھی اور جناب ماں دوسری تھی، اور سارے بھائی بھی سجدہ میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابو جی یہی خواب میں نے ایسے دیکھا، اس کی تعبیر اب پوری ہو گئی ہے۔ یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا ہاں جب میں نے بھی اسی دن کے انتظار میں تھا، وہ دیکھ لیا میں نے۔ رب تعالیٰ پھر ایک بیان دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ان میں نعمتوں کا ذکر کیا، مسائل پریشانیوں کو سرے سے ہٹا دیا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ فرمایا میرے رب کا احسان ہے جس نے مجھے قید سے نکالا، قید میں ڈالنے والی بات نہیں کی، قید سے نکالا، اور تمہیں دیہات سے شہر میں شاہی خاندان میں لایا، اور بھائی اور میرے درمیان شیطان نے کچھ بات رنجش کی تھی، اس کے بعد اب ہم شیر شکر ہو چکے ہیں۔ اب دعا مانگتے ہیں اللہ سے، رب قضات ہے من الملک، اللہ آپ نے مجھے حکومت بھی دی ہے، مجھے تعبیر حدیث کی صورت میں بتا دی ہے، تو زمین آسمان کا مالک بھی ہے، تو میرا دنیا میں ہر جگہ وارث بھی ہے، میری موت آئے تو اسلام میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یہ آخری دعا کر کے قصہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو خطاب فرما کے یہ جو سارا قصہ آپ نے سنا دیا اور رہتی دنیا تک پڑھا جاتا رہے گا، یہ غیب کی خبر ہے، آپ کو ہی پتہ نہیں تھا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو پتہ چل گیا، اللہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے، اور آپ وہاں نہیں تھے۔ حاضر ناظر کی بھی نفی، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ انہوں نے اتفاق کیا تھا یا اس تدبیر کا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اوپر سے کلمہ تو پڑھتے ہیں نہیں، آپ لوگوں کے ایمان کے حریص ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، کتنی بستیاں ہیں، آسمان اور زمین میں کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی پھیلی ہوئی ہیں، لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ جو ایمان لاتے ہیں ان میں بظاہر کلمہ پڑھنے والے بہت سے ہوتے ہیں، حقیقت میں اوپر سے کلمہ ہوتا ہے، اندر وہ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ آیت یاد رکھتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان لاتے اکثر لیکن وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ وَهَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ میرا راستہ ہے توحید کا جو میں نے کہیں نہیں چھوڑا، جیب کے اندر بھی میں نے اس توحید کو جاری رکھا ہے،
سکھاتا رہا اور آج تک حکومت میں آ کر بھی وہ توحید کو جاری رکھے، مجھے توحید والا راستہ جو ہے یہ اصل میرا راستہ ہے، میں اسی طرح باپ کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میرے متبع بھی یہی کام کرتے ہیں۔ سن لو، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے، واحد لا شریک لہ ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو نبی بھیجے ہیں وہ سب انسان ہی تھے اور بستیوں میں رہنے والے تھے، اس واسطے تمہارا اعتراض نہیں بنتا کہ انسان ہے اور بستیوں میں رہتے ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں۔ بہرحال مشکلات آتی رہتی ہیں، انبیاء پر بھی آئی ہیں۔ آخری واقعے میں یہ آیت میں فرمایا ہے کہ یہ جو قصہ بیان کیا ہے قصے کے طور پر نہ سنا کرو، اس کے اندر جو سبق ہے وہ حاصل کیا کرو۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عقل مندوں کے لیے یہ ایک عبرت ہوتی ہے، اور یہ حدیث یعنی قرآن پاک کھڑا گیا نہیں ہے، یہ تو تصدیق شدہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تفصیلی احکام بتاتی ہے اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ الف لام میم را، اب یہ سورہ رعد، اس کے اندر دلائل عقلی اور نقلی اور وحی بھی موجود ہیں، اور مومنوں کی صفات اور غیر مومنوں کی قبیحات کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال شروع میں اللہ نے قرآن کی طرف ترغیب دلائی کہ ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین، آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے، اور سورج چاند بھی اسی نے بنائے ہیں، وہ زمین کو بھی اسی نے پھیلایا ہے، دریا اور نہریں بھی اس نے چلائی ہیں، پہاڑ بھی اسی نے بنایا ہے، زمین سے مختلف قسم کی چیزیں بھی وہی نکالتا ہے۔ ایک قسم کی زمین ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف باغات، انگور، کھیتیاں، کھجوریں جو ہے یہ ساری ایک قسم کی زمین سے لیتے ہیں غذا کے، اور ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ یہ کرنے والا اللہ ہے، یہ خود زمین کا اثر نہیں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، لوگ ماننے کے برعکس عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ان کی بیوقوفی ہے، حالانکہ بہت سے واقعات ان سے پہلے عبرت کے لیے گزر چکے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک بچہ ہے یا زیادہ ہی، دو چیزیں اللہ جانتا ہے، اس کو خود ماں کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو، کوئی آدمی رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو یا کھلی سڑک میں دن کو پھر رہا ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ لہو موقعات من ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو زبردستی نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اللہ کی تسبیح تو رعد، بادل اور بادل کا نظام چلانے والے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور تمہیں بھی چاہیے حق کی دعوت دینا، اس نبی کا کام ہے، اور اللہ ہی کے لیے یہ پکار اور دعوت ہونی چاہیے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کو جواب کو سنتے ہی نہیں، تو جواب کیا دے، وہ جواب کیا دے اور اس کی ضرورت کیا پوری کرے۔ فرمایا مثال سے سمجھ لو، ایک آدمی نہر سے یا کنویں سے دور کھڑا ہو کے کہتا ہے آ جا پانی میرے منہ میں، کوئی وہ پانی آ جائے گا؟ تو فرمایا جیسے وہ نہر کا پانی یا کنویں کا پانی بلانے سے نہیں آتا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کو قیامت تک بلاتے رہو گے، وہ تمہاری نہ ضروریات کو سن سکتے ہیں نہ پوری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ بڑی لمبی بات ہے، میں کیا کریں، ختم کرنا چاہتا ہوں، اوکلی آتا رہتی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت، اللہ تعالیٰ برساتا ہے پانی کو، وادیاں اپنی کشادگی کے مطابق پانی کو لے کے چلتی ہیں، اور جناب اوپر پورا کرکٹ ہوتا ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، جب وہ سونا چاندی پھیلایا جاتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے، نیچے سونا رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا بادل اوپر ٹڑ کے تو آتا ہے، جو حق
وہ نیچے رہ جاتا ہے، لیکن اوپر والا جو باطل ہے وہ خشک ہو کے اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو حق بچتا ہے وہ پھول پھولتا بنتا ہے۔ الذین استجابوا لربہم الحسنی، جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ تو قیامت کے دن زمین کی ساری چیزیں اور کچھ اور بھی لے لیں تو ان کی جان خلاصی نہیں ہوگی۔ نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کری۔ پہلے فرمایا گیا فمن یعلم، آپ جانتے نہیں، ایک جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو، دوسرا اندھا بنا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ عقل والے سمجھتے ہیں، عقل والے وہ ہوتے ہیں بات کو پورا کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اور برے عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور جناب برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اور ان کی اولاد اور ان کے دوست احباب بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور فرشتے ان کو سلام کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور جو لوگ مشرک کافر ہیں وہ آگ کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو وسیع بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے، لیکن لوگ دنیا کی بات پر خوش ہوتے ہیں، ایمان پر خوش ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم، ایمان والے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر قرآن پاک ہے، اس کے ساتھ دوسرے ذکر بھی شامل ہیں۔ پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی وجہ سے اگر زمین کو طے کر دیا جائے، آسمانوں کو پھاڑا جائے، اور جناب پہاڑوں کو چلایا جائے، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں، پھر بھی جنہوں نے نہیں مانا وہ نہیں مانیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مذاق کیا گیا پہلے پیغمبروں سے، آپ سے کیا جاتا ہے، تو نئی بات نہیں، آپ تسلی رکھیں۔ جس طرح پہلی قوم مذاق کرنے والوں پر عذاب آیا تھا، اس قوم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کی حالت جو متقین جس میں جائیں گے وہ ہے، اس کے اندر نہریں جاری ہوں گی، ان کے پھل ہمیشہ ہوں گے، سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھا نتیجہ ان کو ملے گا، اور اہل کتاب میں سے بھی بعض ایمان لائے وہ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، تو ہم اس واسطے آپ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ فرمایا ہم نے جو پہلے جو رسول بھیجے تھے وہ سب انسان ہی ہیں، ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ اچھا کہ ہم اگر ایمان لائیں تو پھر نہیں لاتے تو پھر عذاب لے، پھر میں عذاب لانے والا تو اللہ ہی ہے، میں نہ عذاب لا سکتا ہوں نہ روک سکتا ہوں۔ اچھا ہم اگر ایمان لائے تو پھر پہلے گناہوں کی وجہ سے جہنم ہی جائیں گے، تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ما یشاء یثبت، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا، وہ مٹانے والا بھی اور باقی رکھنے والا وہی ہے، تم میرا قدم تو اٹھاؤ نا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، رسول لوگ کہتے ہیں آپ رسول نہیں۔ فرمایا میری رسالت تمہارے ماننے پر نہیں ہے، میری رسالت کے گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس، سورہ ابراہیم ابھی شروع ہوتی ہے، اور فرمایا ہم نے اس میں کتاب نازل کی ہے، اس میں جو 6 واقعات ہیں جس میں عبرت کے لیے نمونے بنائے گئے، جو نہیں مانتا عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتاب جو ہے وہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے، اللہ ہی نے بھیجا، زمین آسمان کا مالک ہے۔ لوگ کچھ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دین میں کلیاں تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس قوم میں سے بھیجا ہے تاکہ ایک زبان ہو اور اس کی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا، ان کو بھی ہم نے کتاب دی اور ان کو بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو ظلمت سے، کفر و شرک کی ظلمت سے توحید و سنت کی جو ہے روشنی کی طرف لائے۔ انہوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے یہ بھی آگے پریشانیاں بھی ان کو برداشت کرنی پڑی، ان کی بنی اسرائیل کے اولاد کو اور
جو ہے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، بچیوں سے خدمت لی جاتی تھی، اور میں شکر تم اگر تم نے شکر کیا نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، ناشکری کی تو اس کو ہٹا دیں گے۔ آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم مال محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو غنی حمید ہے، مان لو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، تم سارے کافر ہو جاؤ تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ پہلے تم سے بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو ستایا ہے، مثل قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح وغیرہ، یہ سب انہوں نے بہت ہی تنگ کیا ہے اپنے پیغمبروں کو، لیکن آخرکار عذاب کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور بل وقال الذین کفروا لرسلهم نوح، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا تم ہماری زمین یا تو ہمارے مذہب پہ آ جاؤ یا ہم تمہیں نکال کر باہر کر دیں گے۔ اتنی دھمکی دی کہ یہاں تو رہ نہیں سکتے۔ اللہ نے تسلی کی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تسلی دی کہ آپ یہاں رہیں گے اور جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ دنیا میں نہیں رہیں گے اور عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جس کا اگر آگ ہو اس پر تیز ہوا آئے تو اڑا کے رکھ جاتی ہے، باقی کچھ نہیں بچتا۔ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اگر چاہے تو تم کو ختم کر کے اور بھی لائے گا۔ شیطان جہنم کے اندر ان لوگوں کا جواب دے گا جو ان پر الزام لگا رہے ہوں گے کہ تم نے گمراہ کیا، وہ کہے میں نے کہاں گمراہ کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، تم نے میرے وعدے پر اعتماد کیا، ان کے وعدے پر اعتماد نہیں کیا، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اب نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، اس وقت زبانیں بند رکھو۔ اللہ اور جنت ایمان والے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہاں ان کے لیے لہریں جاری ہوں گی اور وہاں ان کو سلام پیش کیے جائیں گے۔ اور اچھے کلمے کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس طرح اس کو گرمی سردی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کا قد بڑا اونچا ہوتا ہے، پھل پر گرد و غبار بھی نہیں پڑتا، چور بھی زیادہ نہیں لے جا سکتے اس کو۔ اور کفر کی مثال اس کو تم میں حنظلہ کی مثال ہے جو کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کی جڑ بھی اوپر ہوتی ہے، ہوا ذرا آئے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے۔ الم تر اللہ نے ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اپنی قوم کو بھی انہوں نے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ خرچ کریں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کر سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی کر سکتے ہیں، اس دن سے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی پے چلے گی نہ کوئی دوستی چلے گی۔ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے پانی پیدا کیا، اللہ ہی نے سمندر پیدا کیا، اللہ ہی نے کشتیاں بنائی ہیں جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، رات دن کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بلکہ نعمتیں تم گننا چاہو تو گن تک نہیں سکتے، تم شکر کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اعظم ہے، ان کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا، مختلف قسم کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس رکوع میں بیان کی گئی، اور آخری دعا ان کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو نمازی بنا دے۔ اس قسم کی دعا کی، اور میرے اولاد کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مجھے بھی اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ آخر میں تنبیہات ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم کافر مشرک جو کر رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن مہلت دے رہے ہیں، یہ کبھی ابھی اس کو موقع ہے توبہ کر لیں تو عذاب سے بچ جائیں گے، اگر نہ کی توبہ تو پھر ایک دن آنے والا ہے جن پر عذاب آ جائے گا اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور جناب عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یہ پکا وعدہ ہے، اس کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عزیز انتقام میں ہے، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے، لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، اور مجرم لوگ اس وقت زنجیروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو گندھک کی کمی سے پہنائی جائیں گی جو بدبودار بھی ہوں گے، اور آگ بھی ان کو جلدی سے پکڑے گی اور پورے
جل رہے ہوں گے اور ان کے منہوں پر بھی آگ کے شعلے ہوں گے. ان کو اپنے بدعمل اور بدعقیدے کی سزا دی جائے رہی ہوگی. اور آخری آیت نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ جو ہے مسئلہ پہنچا دینا ہے لوگوں کو تاکہ وہ ڈر بھی جائیں اور جان لیں انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے. اس بات کو نصیحت کو کرتے ہیں عقل مند لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین ثم آمین. اللهم ربنا آمین. الحمد لله الحمدللہ والعاقبة للمتقين على سيدنا صلى الله عليه وسلم. ربنا ربنا آتنا انفسنا يا الله نصدق ومغفر وزين وفرنا صلى الله عليه وسلم. أجمعين.